نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلۃ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلۃ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ابھی آپ نے سورہ یونس کی آیت 26 سے 30 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلۃ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ آیت 26۔ ترجمہ: جن لوگوں نے خلوص سے نیکیاں کیں ان کے لیے بھلائی بھی ہے اور مزید بھی، ان کے چہروں پر غبار اور ذلت نہیں چھائے گی، یہی جنت والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ یونس کی آیت 26 کا۔ تفسیر: مخلصوں کا اجر۔ جس نے دنیا میں ایمان لا کر خلوص سے نیک عمل کیے اس کے لیے آخرت میں بھلائی اور کامرانی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 60 میں فرمایا، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ ایک نیکی آخرت میں ایک ہی نہیں ملتی بلکہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کی 10 اور 10 سے لے کر 700 اور 700 سے اوپر اللہ جس قدر چاہے بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ پھر جنت کے عالیشان محل، حوریں، رب کی خوشنودی، وہ نعمتیں جو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور سب سے بڑھ چڑھ کر دیدار باری تعالیٰ کی نعمت۔ یہ سب نعمتیں اللہ کے فضل و کرم سے جنت والوں کو ملنے والی ہیں جو مزید ہی میں شامل ہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جنت والو، اللہ کا تم سے ایک وعدہ ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ عرض کریں گے کہ اور کیا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہماری نیکیاں نہیں جھکا دیں؟ کہ اس نے اس نے ہمیں جہنم سے بچا کر اور جنت میں داخل کر کے سرخ رو نہیں کر دیا؟ پھر اللہ ان کے سامنے اپنے رخ اقدس سے حجاب اٹھا دے گا اور جنتی بے حجابانہ در از در کاشانہ کی کسے نیست بحج درد تو در خانہ۔ حق تعالیٰ کے دیدار کی سعادت سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ نعمت دیدار تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری اور دل خوش کن ہوگی۔ یہاں قطر سے میدان محشر کی وہ سیاہی مراد ہے جو کافروں کے چہروں پر چھا جائے گی۔ دھوئیں کی کالک سے ان کے چہرے سیاہ فام ہوں گے۔ غرض جنت والوں کی ظاہری اور باطنی کسی قسم کی توہین نہ ہوگی، بلکہ یہ میدان محشر میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ فرمایا سورہ دہر کی آیت 11 میں، پھر اللہ انہیں اس دن کی برائی سے بچا لے گا اور اپنے دیدار سے انہیں رونق و سرور عطا فرمائے گا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما، آمین۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا۔
وترحقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آیت 27 ترجمہ۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں انہیں ان کی برائیوں کا برابر برابر بدلہ ملے گا اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، گویا رات کے سیاہ ٹکڑوں سے ان کے چہرے ڈھانک دیے گئے ہیں، یہی جہنمی ہے جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 27 کا تفسیر۔ مجرموں کے چہرے سیاہ فام ہوں گے۔ خوش نصیبوں کا بیان فرما کر بد نصیبوں کا بیان فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ان میں پورا پورا انصاف فرمائے گا، ان کی برائیوں کا بدلہ برائیوں کے برابر ہی ملے گا، زیادہ نہیں۔ ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اور گناہوں کے خوف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ سورہ ابراہیم کی آیت 42-43 میں فرمایا، آپ اللہ کو ان ظالموں کے عملوں سے بے خبر نہ خیال کریں، اس نے تو انہیں ایک ایسے دن کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور یہ سر اٹھائے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نگاہ ان کی طرف لوٹ کر واپس نہیں آئے گی اور دل ہوا کی طرح زور زور سے دھڑک رہے ہوں گے۔ سورہ قیامہ کی آیت 10 و 12 میں فرمایا، اس روز انسان خیال کر رہا ہوگا کہ بھاگ کر کہاں جائے، اسے کوئی پناہ کی جگہ دکھائی نہ دے گی اور اس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ سورہ عبس ہی میں فرمایا، اس دن بہت سے چہرے روشن اور کھلے ہوئے ہوں گے اور دمک رہے ہوں گے، اور اس دن بہت سے چہروں پر غبار ہوگا جن پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ آیت 28۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ آیت 29۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ آیت 30۔ ترجمہ۔ وہ دن یاد رکھو جب ہم ساری مخلوق جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم میں اپنے شرکاء کے اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہہ دیں گے کہ تم ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، سچ مچ ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اس جگہ ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل جانچ لے گا اور تمام اپنے سچے آقا ہی کی طرف لوٹیں گے، اور وہ جھوٹ جسے وہ باندھا کرتے تھے ان سے گم ہو جائے گا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 28 سے 30 کا۔ تفسیر آیت 28۔ میدان محشر میں سب کا اجتماع۔ تمام انسان اور جن، اچھے اور برے، اور دعوت اور عورت اور مرد میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ چنانچہ سورہ کہف کی آیت 45 میں فرمایا، ہم انہیں جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ تم میں اپنے معبودوں کے اپنے اپنے مقام پر ٹھہرے رہو اور مسلمانوں کے مقام سے علیحدہ رہو۔ ایک حدیث میں ہے، ہم قیامت کے دن چبوتروں پر لوگوں سے آگے ہوں گے۔ اللہ اس دن مشرکوں سے اور ان کے معبودوں سے فرمائے گا کہ اپنے اپنے مقام پر رہیں، پھر ان میں پھوٹ ڈال دے گا۔ ان کے دیوی دیوتا ان کی پرستش کا صاف انکار کر دیں گے اور ان سے سخت بیزار ہوں گے۔ سورہ احقاف کی آیت 6 میں فرمایا، وہ تو ان کی پرستش سے مکر جانے والے اور ان کے خلاف ہو جانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 166 میں فرمایا، وہ ساعت یاد کرو جب یہ معبود ان عابدوں کی عبادت سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے اور تعلقات کے تمام ذریعے کٹ جائیں گے۔
سورہ احقاف کی آیت 65 میں فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے بھی بے خبر رہتے ہیں۔ اور جب لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ آیت 29، جھوٹے معبود عابدوں کے مخالف ہو جائیں گے۔ جب بت پرست بتوں کی پرستش کا اقرار کریں گے اور بت انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہمیں معلوم نہیں تم نے ہماری عبادت کی تھی، اگر تم ہماری لا علمی میں ہماری عبادت کرتے رہتے تو ہم پر کیا الزام؟ نہ ہم نے کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو اور نہ ہم اپنی عبادت سے خوش تھے، اللہ گواہ ہے کہ ہم نے تم کو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی تھی اور نہ تم کو کبھی ایسا غلط مشورہ دیا تھا۔ اس آیت میں مشرکوں کے لیے سخت ڈانٹ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ ان کے کام ہی آ سکتے تھے۔ نہ انہوں نے اپنی عبادت کا انہیں حکم دیا تھا کہ شرک سے راضی تھے، بلکہ عین ضرورت کے وقت یہ اپنے پرستاروں سے سخت بیزار ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت جو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، کیوں چھوڑی؟ آیت 30، قیامت کے دن ہر شخص اپنے اچھے برے عملوں کا اندازہ کر لے گا، یعنی میدان محشر میں حساب کے وقت قیامت کے دن ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اس دن کے لیے کتنے اچھے یا برے عمل بھیجے تھے۔ ہر شخص کے سامنے اس کے اچھے برے عمل ہوں گے، سارا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا، چھپے کھلے اگلے پچھلے اور چھوٹے بڑے سارے عملوں کی تفصیل موجود ہوگی۔ اعمال نامے کھلے ہوئے ہوں گے، عمل تل رہے ہوں گے اور انسان خود ہی اندازہ لگا لے گا کہ وہ کس چیز کا حقدار ہے۔ سورہ طارق کی آیت 9 میں فرمایا، وہ دن یاد کرو جس دن تمام راز کھول دیے جائیں گے۔ سورہ قیامہ کی آیت 13 میں فرمایا، اس دن انسان کو اس کے تمام اگلے پچھلے عملوں کی خبر دی جائے گی۔ سورہ اسرا کی آیت 13-14 میں فرمایا، اس دن ہم اس کے لیے ایک کھلی کتاب نکال دیں گے جسے وہ خود پڑھ لے گا، اس سے کہا جائے گا اپنا عمل نامہ پڑھ لے، آج تو خود ہی حساب کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ سب کے سب اللہ کی طرف جو ان کا سچا آقا ہے لوٹائے جائیں گے اور تمام باتوں کا فیصلہ اللہ ہی فرمائے گا جو انصاف پسند حاکم ہے۔ پھر جنت والوں کو جنت میں اور جہنم والوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ مشرکوں کی بت پرستی انہیں آگ میں لے جائے گی اور توحید کی صداقت سامنے آ جائے گی۔ یہ تھا سورہ یونس کی آیت 26 سے 30 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔